السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے وفاقی حکومت کی حیت کیا ہوگی، صوبوں میں حکومتیں کیسے بنیں گی، یہ صورتحال واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک وفاق کی تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان معاملات تو طے ہو گئے ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ شاید گورنرشپ سے لے کے چند وزارتوں اور اس کے بعد کچھ آئینی ترامیم کے اوپر ابھی بھی اپنی پوزیشن پر سٹینڈ کیے ہوئے ہے۔ تو اگر متحدہ قومی موومنٹ کے بات چیت کسی حتمی مرحلے میں نہیں جاتی تو یہ ایک بڑا مشکل اور سوالیہ نشان ہوگا خود نون لیگ کے لیے بھی کہ آگے چل کر وہ بغیر ایم کیو ایم کے کیا حکومت تشکیل دے پائے گی یا پھر نہیں۔ لیکن اگر صوبوں کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں ابھی مکمل خاموشی نظر آتی ہے، کوئی زیادہ ہلچل نہیں ہو رہی ہے حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مطمئن نظر آتی ہے کہ وہ حکومت کو یقیناً تشکیل دے گی اور آئندہ چند ہفتوں میں تشکیل دیا جا سکے گا۔ لیکن اگر پنجاب کی بات کریں تو جتنے رومرز تھے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی یا نون لیگ، تو آج جس طرح مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کی پارلیمانی جو اجلاس ہے اس کی صدارت بھی کی اور اس کے بعد ان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا، اس سے لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ بہتر انداز میں معاملات کو لے کر چل سکیں گی اور شہباز شریف صاحب وفاق میں ان معاملات کو مکمل طور پر ایگزیکیوٹ کرنے میں خود مریم صاحبہ کی بھی مدد کر سکیں گے۔ بلوچستان کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے خبریں ہیں، جس میں ایک بڑا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا جو کہ حکومت کو تشکیل دیں گے اور اس میں نون لیگ کی طرف سے معاونت کی جائے گی۔ لیکن اس سارے معاملے میں ابھی تک حتمی طور پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کچھ کہا نہیں جا رہا۔ معاملات اور خبروں کی حد تک تو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا کس پولیٹیکل پارٹی کی سٹینڈنگ ہوگی، اسپیشلی پنجاب میں قاف لیگ، آئی پی پی جیسی جماعتیں، جنوبی پنجاب کی صورتحال اور سندھ میں ایم کیو ایم کے مطالبات، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو کسی کی بھی زبان سے افشا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ معاملات کس پوائنٹ پر جا سکتے ہیں اور کیا کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور آیا اپوزیشن بینچز پر کیا پولیٹیکل پارٹیز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یا کمی آ سکتی ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مخدوم فیصل صالح حیات صاحب۔ فیصل صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے نون لیگ میں شمولیت بھی اختیار کی، اس کے بعد آپ نے انتخابات بھی 8 فروری کے ہوتے ہوئے دیکھے، لوگوں نے بڑی پریڈکشنز کی ہوئی تھی کہ انتخابات میں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ یہ کوئی پہلے الیکشنز نہیں ہے جو آپ نے کنٹیسٹ کیے ہوں، دیکھے ہوں، یا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس میں لوگوں کو ایک تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ایزمپشنز کی جا رہی تھی انتخابات کے حوالے سے کہ نون لیگ پٹ جائے گی یا پیچھے رہ جائے گی، سر وہ تمام قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی ہیں؟ جی شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے لیے آپ کا۔ الیکشنز کا آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس میں یقیناً ہمیں پی ایم ایل این کو واضح طور پہ یہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ دیکھیں الیکشنز ہم لڑتے ہیں، اب عرصہ دراز ہو گئے لڑتے ہوئے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہماری پوزیشنیں کس طرح کی ہیں، اور خاص طور پہ وہ حلقے جس طرح ہمارے حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے گروپنگز ہوتی ہیں، وہاں تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ جی کہ کس گروپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے، تو بڑے واضح طور پہ ہمیں رزلٹ نظر آ رہے تھے۔ بٹ اب جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اپنے حلقے کی بات کروں گا، اپنے ضلع کی بات کروں گا، تو رزلٹ تو آگے کچھ رزلٹ یقیناً ایسے تھے جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایک ایسا ایک یونیک قسم کی وہاں ایک ایکشن وہاں کیا گیا جو پاکستان کے کسی حصے میں نہیں کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ الیکشن سے 20 دن پہلے جھانگ کے جو ڈی پی او ہیں، پولیس کے جو ہیڈ ہیں، ان کو اچانک تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان کے کسی ضلع جو 80-90 ضلع ہیں کسی میں ڈی پی او کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور میں اب اس کی شاید میں بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت میں سمجھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں کیوں چینج کیا گیا، لیکن وہ جو نیا ڈی پی او لگایا گیا وہ ڈی پی او تھے جو کہ پی ٹی آئی دور میں وہاں پہ رہ چکے تھے اور جن کو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتے ساتھ ہی وہاں سے ہٹایا تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے کلوزلی الائن تھے۔ اس سے پورے ضلع جھنگ میں پرسیپشن چینج ہو گیا، ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ حالات تبدیل ہو گئے، اور یہ رزلٹ ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے یہ الیکشن جو ہے اس میں 1,35,000 سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، جو کہ پچھلے الیکشن سے مجھے 35,000 زیادہ تھے، 30-35,000 زیادہ تھے، بٹ اس کے باوجود میرے مخالف زیادہ ووٹ پڑ گئے۔ اب اعتراضات تو ہمیں بھی ہیں، تحفظات ہمیں بھی ہیں، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ایکسیپٹ کر لیا ہم نے رزلٹ کو۔ پی ایم ایل این کے حوالے سے کئی جگہوں پہ بہت تحفظات ہیں ان کو رزلٹس کے
کس طرح بنائے گئے، کس طرح کیے گئے، لیکن بہرحال اب وہ جو کچھ بھی ہے وہ سلسلہ وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب حکومت فارمیشن کی بات آگے چل رہی ہے. تو حکومت فارمیشن کے حوالے سے اب جو پولیٹیکل لینڈسکیپ بڑا واضح ہو چکا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ چاروں صوبوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت سازی کا. مسئلہ تھا سینٹر میں، کیونکہ اسپلٹ مینڈیٹ ہے، کسی پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہے جس طرح صوبوں میں ہے. تو وہاں پہ یہ تمام جماعتیں جو تھیں انہوں نے اب مل کے آپس میں کولیشن کرنی ہے اور پھر وہاں پہ بارگیننگ ہونی ہے، اور ہو رہی ہے بارگیننگ، ہوئی بھی ہے. مجھے ایک سوال کی اجازت دیں سر. آپ نے بھی گفتگو میں خود یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جہاں پر آپ جیت بھی رہے تھے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ زبردستی ہروا دیے گئے. سر یہ نون لیگ کے اور بھی حلقوں میں اعتراضات ہوں گے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی الزام تراشی کر رہی ہے کہ ہم نے 180 نشستیں لی تھیں اور ہماری نشستیں کم کر کے ہمیں زبردستی ہروایا گیا ہے، سر نون لیگ بھی کیوں الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹس میں رجوع نہیں کرتی؟ جس طرح مانسیرا میں ایک صوبائی حلقے میں ری کاؤنٹنگ کروائی گئی تو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہی جیت گئے. اسی طرح جن حلقوں میں نون کو اعتراض ہے اس کے لیے رجوع کیوں نہیں کیا جا رہا الیکشن کمیشن سے؟ کیے، ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹس نے کیے ہے، الیکشن کمیشن میں رجوع کیا ہے. اور کئی، جہاں تک میرا علم ہے کہ کئی حلقوں کے جو نوٹیفیکیشن کیے گئے تھے الیکشن کمیشن نے کیے تھے وہ انہوں نے واپس لیے ہیں. تو یہ کیا ہمارے لوگوں نے، یہ نہیں کہ نہیں کیا. لیکن اوور آل پی ٹی آئی کا تو ایک جو دیکھیں ان کا تو ایک پرانا ایک ان کا ایک منطق ہے، ایک ان کا منطق نہیں، سوری، ان کا ایک ان کی ایک سیٹ ان کا ٹون ہے، ان کا ایک جس کو آپ جو مرضی ان کو، آپ میرے پاس لفظ نہیں کس طرح اس کو میں اس کو ایکسپلین کروں. وہ ان کا ایک نیریٹو ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کا سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ تعلق ہی نہیں کوئی. اب کچھ کہتے ہیں 180 سیٹیں، ہوا سے ایسی 180 سیٹیں تو نہیں آتی نا جس طرح انہوں نے کہہ دیا. اب کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ. اسی چیف الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے ہیں، وہاں کیوں نہیں کہتے دھاندلی ہوئی ہے؟ صحیح کہتے ہیں باقی جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ ان کو جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں وہ اپنا جو ان کا نیریٹو ہے وہ اپنی مرضی کا بنا لیتے ہیں. جہاں سوٹ نہیں کرتا وہاں وہ نیریٹو جو ہے ان کا چلتا ہے، اور ان کا نیریٹو سر لیکن یہ تو کاؤنٹر نیریٹو، سر جو بھی ہے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ کاؤنٹر نیریٹو پھر نون لیگ کو تو کسی بھی صورت میں بنانا ہی پڑے گا. سر میں تھوڑا سا کوئکلی دوسری چیزوں پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ایک تو یہ کہ سر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو اب لانچ کیا جا رہا ہے ایز اے سی ایم. پہلی مرتبہ وہ کوئی ایسا عہدہ لیں گی، اس سے پہلے کبھی انہوں نے بلدیاتی لیول کے اوپر بھی کسی جگہ سرو نہیں کیا یا ایم پی اے کی سیٹ پر سرو نہیں کیا. آپ کے خیال میں کتنی بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر آئے گی بحیثیت سی ایم؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب ماضی میں ایک مثال، ایک ٹرینڈ سیٹ کر چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں اس ٹرینڈ سے آگے نکلنے کے لیے کتنا زور لگائیں گی؟ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور قطعاً اس کو آسان کسی طریقے سے بھی نہیں لیا جا سکتا. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو کئی دفعہ یہ کئی حوالے سے بہت سے جگہوں پہ پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ان کا عہدہ جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان سے بھی زیادہ ایک ڈیفیکلٹ عہدہ ہے اور زیادہ مشکل عہدہ ہے. کیونکہ آپ کا تقریباً 55% پاکستان جو ہے وہ پنجاب بنتا ہے، اور یہاں پہ ایسے آبادی کے لحاظ سے بھی ہماری بہت بڑی آبادی ہے. تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے، اور ہم دعا گو بھی ان کے لیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں، کافی حد تک ان کی جو سیاسی ٹریننگ ہے وہ ہوئی ہے. مشکل وقتوں میں بھی ہوئی ہے، جیلوں میں بھی انہوں نے رہی ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب آپ جیلوں میں رہتے ہیں، مشکل حالات میں رہتے ہیں، تو آپ کی سوچ جو ہے اس کے زاویے بہت سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. میں خود بہت دفعہ جیلوں میں رہ چکا ہوں سیاسی اعتبار سے، تو مجھے اپنا پتہ ہے کہ جب جیلوں سے ہم نکلتے تھے تو ہماری سوچ میں کتنی تبدیلی آ چکی ہوتی تھی. تو ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس بے شک نہ ہو، لیکن ان کے پاس اچھی ٹیم ہے،
اور ان کے پاس میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس ہے جو ہر وقت ان کو مہیا رہے گی. سر میں اسی حوالے سے سر دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے جیلوں کا حوالہ دیا, یقیناً اس میں زیادہ پالشڈ ہوتا ہے جو پولیٹیشین ہے. سر ایک پولیٹیشین اس وقت جیل میں موجود بھی ہیں, پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں. آپ کے خیال میں جو سوچ جس نظریے کے ساتھ وہ سیاست میں آیا اور پھر جو تبدیلیاں وہ لانے کی کوشش کرتے رہے 3.5 سال, اب ان کیسز کو فیس تو کریں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کے پی کے میں تو ایٹ لیسٹ حکومت مل جائے گی, تو کیا وہ مختلف پالیٹکس کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جماعت سبق نہیں سیکھ سکے گی ماضی سے؟ کاش کہ وہ کریں, اللہ کرے. میری بہت دعا ہے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں جو انہوں نے 4 سال میں غلطیاں کی ہیں, اور اس کے بعد بھی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس سے وہ سبق سیکھیں. دیکھیں, اگر ہم سب انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, پھر ہم اسے سیکھتے ہیں. اور یہی نیم آف دا گیم یہی ہے کہ آپ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ آگے چل کر آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ اب آپ بہتر انداز میں اپنے آپ کو آگے کنڈکٹ کریں گے. 9 مئی کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا ان کا کنڈکٹ رہا ہے, کس طرح انہوں نے پارٹی کو چلایا, اور کس طریقے سے ایک وطن دشمنی کا میں دیکھیں میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کس حد تک وہ چلے گئے وہاں پہ. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے, یہ ہمت دے, اور ان میں وہ کریج ہو کہ وہ اپنی غلطیوں کو سرعام تسلیم کریں, اور یہ بھی کہیں کہ جی میں نے جو ماضی میں کیا ہے, جو میں نے ملک کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں, یا جو کہ سیاسی طور پہ یا ملک کے حوالے سے مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے یہ چیزیں, مجھ سے وہ غلطی ہوئی, اور ایک معافی مانگے. بہت سارے ہمارے سیاستدانوں نے ماضی میں معافی مانگی ہیں. معافی مانگنا بڑائی ہوتی ہے, اس میں انا کا یا کسی اور چیز کا کوئی عنصر نہیں ہوتا, اور اس سے انسان کا اپنا جو کریکٹر ہے وہ اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو امید تو کرنی چاہیے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے, لیکن اگر انہوں نے سبق نہ سیکھا تو مجھے ان کے لیے پھر آنے والا وقت جو ہے مجھے کوئی اتنا خوشیاں نظر نہیں آتا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مخدوم فیصل صالح حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پنجاب نون لیگ کی طرف سے مریم صاحبہ کا لانچ کرنا ایک بڑی تبدیلی ہوگی, لیکن وفاق میں شاید نون لیگ ایک کمپرومائز پوزیشن کے اوپر نظر آئے گی, لیکن آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی سے الائنس اور ممکنہ طور پر ایم کیو ایم کا اتحاد بھی واضح کر دے گا کہ نون لیگ کی پوزیشن کیا ہوگی. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد سیاسی طور پر پارلیمنٹ کی حیت جو بننے جا رہی ہے, اس میں ایک پاور گیم میں کون آگے اور کون پیچھے ہوگا, اس پہ تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین کیس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. جسٹس ریٹائر مظاہر حسین نقوی صاحب, جن کے حوالے سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ آیا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے یا پھر نہیں, کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. تو آج تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ ہر صورت میں جاری رہے گی. اس کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ یا عدلیہ سے متعلق جو فیوچر ہے اس کا وہ کس طریقے سے پریڈکٹ کر رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری صاحب, سینئر وکیل رہنما بھی ہے. زبیری صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائے گا کہ اگر آپ کی نظر سے یہ ڈیسیجن گزرا ہے تو پہلے تو یہ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ایکسپیکٹیشن سے بڑا مختلف ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے میں اور کیا اہم باتیں کی گئی ہیں, کیسے اس پہ ریئیکٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے نظر سے تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا, میں نے شارٹ آرڈر نہیں دیکھا, بس ٹی وی پہ جو پٹی چل رہی تھی کہ یہ 4-1 اکثریت کی فیصلہ ہے 4-1 سے, اور اس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز چل سکتی ہیں. پہلی بات ہے, 2-3 چیزیں میں آپ سے اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے اس سے پہلے ایک فیصلہ تھا 2 ممبر بینچ کا, اس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کسی ریٹائرڈ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز نہیں چل سکتی. بالکل سر, بالکل. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ جی اب کیونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون اپ ہولڈ کر لیا ہے فل کورٹ نے, آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر ایک انٹرا کورٹ اپیل دے دی گئی اگینسٹ ڈیسیجن آف دی, اگر 184(3) کی کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو اس پہ انہوں نے ایک ٹائم بارڈ اپیل فیڈریشن آف پاکستان نے فائل کی. ٹائم بارڈ کیونکہ یہ ایشو اٹھ گیا تھا تو پتہ نہیں اس کا کیا موٹیو تھا, لیکن ایک ٹائم بارڈ اپیل فائل کی گئی, انٹرا کورٹ اپیل. اس کے لیے ایک 5 ممبر بینچ بنا دیا گیا کیونکہ ایک ایشو آ رہا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, مظاہر نقوی صاحب ریزائن کر کے جا چکے تھے اور موسٹ پرابلی پروسیڈنگز کو وہ جاری رکھنا چاہتے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جو ایک کورٹ بھی نہیں ہے.
تو ایک بینچ بنی انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ایک بینچ بنائی گئی، اور اس کے اندر آج آپ بتا رہی ہیں، آج تم دیکھا ٹی وی پہ ایک اکثریتی فیصلہ یہ آیا ہے کہ ان کے خلاف ہو سکتا ہے، اور ایک ریٹائرڈ جج کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں، اور یہ اس میں اسی میں چل رہا تھا، میں نے آرڈر نہیں دیکھا کہ جی جی اگر وہ پروسیڈنگز ختم کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ختم کر سکتی ہے کسی ریٹائرڈ جج کے۔ دیکھیے اس میں بہت دیکھیے ایک بات تو صحیح ہے، آپ آرٹیکل 209 جس کے تحت یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک جج کے بارے میں کوئی کمپلینٹ اس کو سنا جاتا ہے، تو اس میں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کیا وہ جج اپنے فرائض انجام دے سکتا ہے، کچھ ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس نے کوئی گراس مس کانڈکٹ کیا ہے۔ تو نیچی مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ایک پوری مہم چلی تھی، اس کے اندر آپ دیکھیں بار کاؤنسلز نے بھی ساری ان کے خلاف کمپلینٹس داخل کی تھیں پچھلے سالوں میں، آپ نے دیکھا بالکل تو سر۔ وہ آپ نے سر دیکھا آئی تو وہ تھنک ان کے ٹیک خلاف تو سب سے زیادہ کمپلینٹس فائل ہوئی تھی، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان تمام کمپلینٹس کو مطلب انہوں نے رد کیا تھا، اس کے بعد آئی تھنک انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ جی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک جب انہوں نے اس طرح سے اس کو رد کیا تھا، اور پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ انہوں نے پٹیشن بھی داخل کی تھی اس پروسیڈنگز کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رکوانے کے، لیکن ان کو بالکل اسٹے سر، نہیں ملا۔ بالکل بالکل۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں جب چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس پاکستان کے خلاف پروسیڈنگز چلی تو سپریم کورٹ کی بینچ بنی، انہوں نے اسٹے دیا اور اس کی پروسیڈنگز کو ختم کیا۔ پھر خود ہمارے جو محترم چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے خلاف جب ایک ریفرنس آیا جو میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ریفرنس تھا، لیکن ان کے خلاف آیا، تو ایک لارجر بینچ آف دا سپریم کورٹ نے وہ بھی ختم کر دیا کہ یہ جو ریفرنس تھا یہ اس پہ مبنی تھا۔ وہ ججمنٹ دونوں رپورٹڈ ججمنٹ سے آپ کی علم میں ہیں، لیکن نقوی صاحب کو وہ اسٹے نہیں ملا، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے خلاف موسٹ پرابلی اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کر دیا کہ اب میں ریزگنیشن دے کے چلا جاتا ہوں، شاید یہ پروسیڈنگز رک جائے۔ جی لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم یہ کاؤنسل کیا کر سکتی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یہ انڈر 209(6) ان کے پاس ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کو اگر یہ نتیجے پہ پہنچتے بھی ہیں کہ جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ گراس مس کانڈکٹ انہوں نے کیا ہے ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، جب سپریم کورٹ کے خلاف شکایتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، بجا ہے، تو میکسیمل وہ پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ریموول، کہ جی ان کو ریموو کر دیا جائے، کیونکہ آپ جانتی ہیں جج کے خلاف کوئی ریٹائرڈ جج کے خلاف تو کوئی ایکشن تو ہو نہیں سکتا، نیب کا قانون لگتا نہیں ججوں کے اوپر، تو یا سر ان کی سہولیات کو روکا جا سکتا ہے، ان کے الاؤنسز ہاں جو یہ ان ہو کے آفٹر سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ جی ان ہوتا ہے۔ کو اگر وہ اس کے ہے کہ جی ان کی پینشن کو روک دیا جائے، یہ کوئی نہیں، لیکن وہ بھی اب دیکھنا ہوگا کیونکہ اس پہ ابھی کلیئر نہیں ہو سکتا ہے ان کی پینشن کو روک دیا جائے، کیونکہ کچھ ججوں کا ہمارے پاس ایسی ججمنٹس موجود ہیں، ولکن کمپنی کا کیس ہے، جسٹس شوکت علی ہوتے تھے 1971 کا، ان کے خلاف ان کا ریموول ہوا، اور بھی کچھ ججز ہیں جن کا ریموول ہو چکا ہے سپریم جوڈیشل مس کانڈکٹ کے اوپر ہوا، جی اور تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی اب اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جوڈیشری کے اوپر جو آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ فیصلے بغیر کسی خوف و خطر کے دے، لیکن میں ایک جج ہے جو بہت ایماندار ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا رول آف لا کی بات کرتا ہے، آئین قانون کی بات کرتا ہے، وہ خوش اس سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ خوش نہیں ہے، ایک کمپلینٹ اس کے خلاف داخل کر دی جائے گی اور اس کو نشانہ بنایا جائے، تو اس طرح سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوگی کہ آیا کہ یہ جو آج ججمنٹ آئی ہے اس کا اثر، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس میں جو جسٹس حسن اظہر رضوی تھے انہوں نے اختلاف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے اختلافی نوٹ میں، وہ بھی ایک پڑھنے والا ہوگا کہ اکثریت کیا کہے گی اور اختلافی اچھا نوٹ میں زبیری کیا۔ صاحب، سر مجھے ایک سوال کی اور بھی اس میں اجازت دیں، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے لیے سر اب مختلف حلقوں سے مطالبات ریز ہو رہے ہیں، پہلے بات کی گئی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اب ان کے سربراہان یہ بات کر رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے مستعفی ہوں۔ سر آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ ایسا کسی کے انڈر نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں اس پہ بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اگر کسی ایسے عہدے کے حوالے سے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس اور ایلیگیشن زائد ہوں تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے؟ دیکھیے ثنا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، میں تو ایک ایز اے پریزیڈنٹ میرا تو سٹینڈ آپ کو معلوم ہے، آپ کے جی جی پروگرامز بھی آ چکا ہوں کہ یہ ہمارا الیکشن کمیشن بالکل آزاد نہیں ہے،
ٹھیک یہ ٹھیک ماتحت ادارہ ہے اور انہوں نے آئین سے غداری کی ہے اور یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی دیکھ جو ہماری اسٹیٹمنٹ تھی جو الیکشن کے کیسوں وغیرہ ہم نے کہا, ہم نے اس وقت ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, لیکن وہ نیچرلی اس وقت حکومت کے حق میں تھی, ساری باتیں ہو رہی تھی نہیں تھی. اب لوگ جو اس وقت یہ ساری جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ تھیں تو اس لیے کوئی ہماری بات سنتا نہیں تھا کہ یہ اس آدمی کے تحت اس کمیشن کے تحت آزاد انتخاب نہیں ہو سکتے. آج دنیا ساری کیا کہہ رہی ہے ہمارے بارے میں کہ ہمارا ریگڈ الیکشن ہے, کل ایک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس ریگڈ الیکشن کے بیسس پہ, کیا اس کے مینڈیٹ ہوگا, لیکن وہ لوگ بالکل بیٹھیں گے صحیح. اور یہ الیکشن کمیشن سرٹیفائی کرے گا, وہ پٹیشنز جو آئیں گی ان کو ڈسمس کریں گے اور موسٹ پروبلی کہیں گے جی اب الیکشن ٹرائبیونل میں 5 سال تک آپ اپنے کیس چلائیں. اس کو تو پورا کرنا چاہیے. لوگ تو ڈیمانڈ ان کا استعفیٰ نہیں کر رہے, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں بلوچستان میں آج کیا حالات ہو رہے ہیں, کراچی میں کیا ہوا ہے, پورے پنجاب میں کیا, پورے الیکشن آپ دیکھیں کس طرح سے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.